ہے جو پالیسیز بناتا ہے؟ کوئی دفتر خارجہ ہے, کوئی اسٹیٹ کے اندر کوئی بیٹھنے والے کوئی لوگ موجود ہیں, کوئی پولیٹیشین ہے, کوئی درس کوئی ان کی سوچ موجود ہے. کدھر کا امن کا سفیر؟ آپ کل جو اس کے ساتھ جا کر ملاقات کر رہے ہیں, آج وہ ایکول ٹو نیوکلیئر بم وہاں پر مدر آف آل بم وہ ایران کے اندر آ کر سٹرائک کر رہا ہے, اٹیک کر رہا ہے. یہ کس قدر شرمناک ہے. یہ السلام علیکم ناظرین, سرابر خداب سے مخاطب ہے. ناظرین, اس وقت پوری دنیا ہائی الرٹ ہے اور پوری دنیا کانپ رہی ہے. دنیا بھر کے ڈپلومیٹک مشن فون کھڑکا رہے ہیں, آگے پیچھے بات چیت ہو رہی ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ابھی صورتحال کس طرف جا رہی ہے. تو صورتحال یہ ہے, پلس جمع کر کے ایک نئی عالمی جنگ کا سٹیج سیٹ ہو چکا ہے اور بڑے پلیئرز امریکہ کی انوالومنٹ کے بعد وہ داخل ہو چکے ہیں. امریکہ جس نے ایران کی سوورینٹی کی پامالی کی ہے, ایران کی پاک سرزمین, ایران کی عوام کی عظمت, ایرانی تہذیب کی عظمت, ایران کے تقدس کی پامالی کی ہے اور باقاعدہ سے امریکی فٹ پرنٹ ایران کے اندر نظر آیا ہے. لہذا اب ایران کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ایکسپٹ کہ یہ پوری تہذیب ختم ہو جائے, پوری ریاست ختم ہو جائے, پوری سٹیٹ سٹینڈر کر دے, یہ امریکہ کے اوپر حملہ کر دے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اب ایران ویزز اسرائیل نہیں ہے, وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو ایک محاذ کھلا ہوا ہے, لیکن یہ فیس ٹو فیس ہو گیا ہے دنیا کی سپر پاور اور ایرانیوں کے بیچ میں. یعنی ایرانی اور امریکن باقاعدہ سے ایکٹیو کمبیٹ میں, ایکٹیو وار میں بالکل آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں, جہاں پر ایران کے اندر دنیا کے خوفناک ترین جہاز کا استعمال کرتے ہوئے, دنیا کے خوفناک ترین بم, مدر آف آل بمز کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے, ایران پر سٹرائکس کیے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایران کے پڑوس میں, اور پڑوس سے مراد یہ کہ ایران اگر بالٹی بھر کے پانی کی پھینکے تو جا کر وہاں پر لگے گی. وہاں پر تقریباً 8 سے 10 امریکی بیسز ہیں اور ان امریکی بیسز میں 40,000 سے زیادہ امریکی فوجی ہیں. ان کے ظاہر انٹرسپٹرز بھی ہیں, وہ ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں خود کو. اور پھر ایران کے ارد گرد سمندروں کے اندر تقریباً 3 سے 4 بحری بیڑے ہیں, جہاں پر 100-150 جنگی جہاز وہاں پر موجود ہیں اور یہ سب ایران کے نشانے پر ہیں. ایران کے میزائل ان سب کو ایک ایک کر کے اٹیک کرنے والے, حملہ کرنے والے اگلے چند گھنٹوں میں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بیسز جن ممالک کے اندر موجود ہیں یہ سوورن سٹیٹس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. لہذا اگر یہ جنگ یا ایران حملہ کرے گا, ظاہر جو کہ کرے گا, جو کہ پاسبلٹی نہیں ہے اب اس کے لیے, چونکہ جنگ کی جو قیمت ایسکیلیشن ہے وہ وہاں پر بڑھ چکی ہے کہ اب ایران کا سروائیول اسی میں ہے کہ یہ اٹیک کرے گا. تو اگر ایران اٹیک کرے گا مڈل ایسٹ کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ تمام تر مڈل ایسٹ کی جو سوورینٹی ہے, پورے خطے کی مشرق وسطیٰ کی سوورینٹی ہے, وہ ختم ہو رہی ہے. یعنی کہ پورا مشرق وسطیٰ ایکٹیو کمبیٹ, ایک ایکٹیو وار کے اندر داخل ہو جائے گا اور یہ تباہی اور یہ بربادی ہے. اور بڑے پلیئرز کا جو راستہ ہے وہ امریکہ نے کھول دیا. یعنی آپ کو چند گھنٹوں میں آپ کو ایران جو رشیا ہے اس کا فٹ پرنٹ نظر آئے گا, آپ کو جناب چین کا فٹ پرنٹ نظر آئے گا. تو یہ صورتحال ناظرین خراب ہو گئی ہے. ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جو امریکہ ہے یہ اس جنگ کے اندر گھسا نہیں ہے, امریکہ کو گھسیڑا گیا ہے, امریکہ کو دھوتی سے پکڑ کر ایران لے کر آیا ہے. یہاں پر امریکہ نے سب سے پہلے اپنا بخشو چھوڑا, انہوں نے کہا بخشو جاؤ اور ایلیمنیٹ کر دو. اس نے آ کر ٹاپ ملٹری براس ختم کر دی, پولیٹیشنز ختم کر دیے, بہت پرومیننٹ شخصیات کو مار دیا, پاسداران انقلاب کے جو ٹاپ کمانڈ تھی اسے شہید کر دیا. پھر انہوں نے بڑی ریئر کوموڈیٹی, یعنی 100 سالوں میں ایک آدھا سائنسدان آپ کے پاس بنتا ہے, بڑی ریئر کوموڈیٹی 15 سے 20 ان کے سائنسدانوں کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا. اس کے بعد خیال یہ تھا کہ یہ ملک سرنڈر کر جائے گا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے بخشو کو دوبارہ سے بیک فٹ پر دھکیلا ہے, اسرائیل کی اسٹریٹجک امپورٹنس والی بلڈنگز اور لوکیشنز کو ٹارگٹ کیا ہے, لہذا یہ صورتحال اتنی خراب ہو چکی تھی کہ پوری ان کی جو ہیجمنی تھی, ان کا جو ورلڈ آرڈر کے اوپر کنٹرول تھا, ان کا جو نیریٹو تھا, بیانیہ تھا, سوچ تھی, فکر تھی, دبدبا تھا, ختم ہو چکا تھا, کولیپس کر رہا تھا. لہذا امریکہ کو گھسنا پڑا اور اٹیک کرنا پڑا. پھر جو امریکی پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ, جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا گردنیں جھکا کر اسے کہو کہ یہ امن کا پیغمبر ہے, یہ امن کا سفیر ہے, اسے نوبیل پیس پرائز, اور پھر یہ لٹرلی کہا گیا کہ کہنا ہے تم نے بھی, یعنی مجھے اور آپ کو بھی کہنا ہے کہ یہ امن کا سفیر ہے. یعنی خدا کا نام ہے بھائی, گوبر کو حلوا زبردستی ہم سے کلوا رہے ہو بھائی, وہ گوبر ہے تم کہہ رہے ہو نہیں حلوا ہے. کدھر کا امن کا سفیر, کدھر کیا گھنٹے کا امن کا سفیر؟ اب ساری دنیا ہنس رہی ہے ہم پر. یعنی کون ہے جو پالیسیز بناتا ہے؟ کوئی دفتر خارجہ ہے, کوئی اسٹیٹ کے اندر کوئی بیٹھنے والے کوئی لوگ موجود ہیں, کوئی پولیٹیشین ہے, کوئی درس کوئی ان کی سوچ موجود ہے. کدھر کا امن کا سفیر؟ آپ کل جو اس کے ساتھ جا کر ملاقات کر رہے ہیں, آج وہ ایکول ٹو نیوکلیئر بم وہاں پر مدر آف آل بم وہ ایران کے اندر آ کر سٹرائک کر رہا ہے, اٹیک کر رہا ہے. یہ کس قدر شرمناک ہے. یہ شرمناک ہے پاکستانی جو پالیسی بنائی گئی کہ جناب یہ امن کا پیغمبر ہے, یہ دہشت گرد ہے, یہ بدماش ہے.